السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے شیروں اور دلیروں کا انتخاب کرتا ہے، اور اقبال جو بندہ مومن کی صفات بیان فرماتے ہیں، ہم انہی صفات کے حوالے سے آج اپنے بچوں سے سوالات بھی لیں گے، اور اس سے پہلے اقبال کے کلام میں سے آپ کو کچھ پڑھ کر بھی سناتے ہیں کہ وہ پراسرار وجود جن کو اقبال بندہ مومن، کبھی مرد قلندر، کبھی درویش، کبھی شاہین شہ الاولاق فرماتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ حیرت انگیز وجود جو آج کے دور میں بھی بستے ہیں، لیکن جب یہ نوجوان نسل اس نور کی، اس فیض کی وارث ہو جائے گی، یہ وہ وقت ہوگا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ بھی اس سے کام لینے کے فیصلہ فرما دیں گے. اقبال ایک مرد قلندر کے، ایک درویش کے، مرد مومن کی جو صفات بتاتے ہیں، اگر کسی ایک صفت پہ بھی انسان عمل کر لے تو پھر کائنات اور تقدیریں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. آج ہماری امت کا المیہ یہی ہے، اور ہر دور میں یہ رہا ہے کہ ظلم اس وقت پھیلتا ہے کہ جب مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہ دے، اپنی زبان سے اس کو برا نہ کہے، اور دل میں برا سمجھنا تو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. میرے بچوں، جو ایٹریبیوٹس اور صفات بندے مومن کی ہیں، اس میں جرت، کردار، بے باکی، دلیری، شجاعت، فنڈامنٹل بیسک ایٹریبیوٹس. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہمیشہ خوف ہوتا ہے، سچ بات کبھی بھی بغیر خوف کے نہیں ہوتی، لیکن زباں ہو دل کی رفیق، جو بات ہے صاف کہے. جب بندہ مومن منافق نہیں ہوتا. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. جو اللہ کے بندے ہیں، قلندر ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، ان کا ایٹریبیوٹ سٹائل یہی رہا. اپنے بزرگوں کو تمام اٹھا کے دیکھ، سر کٹوا لیے کہ سچ بات کہنے سے باز نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارک سے، اپنے خاندان سے جو مثالیں قائم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو کفار نے پکڑ لیا اور شہید کرنے کے لیے پورا تماشا لگایا گیا. ان کو سولی چڑھانے کے لیے ذبح کیا جائے گا، کاٹا جائے گا. ان کی شہادت سے پہلے ان سے آخری خواہش پوچھی کفار نے، کوئی خواہش ہے تمہاری تو بتاؤ. سوچئے ایسے موقع پہ انسان کیا خواہش کرے گا. حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، مجھے معلوم ہے زندگی کے اب میرے پاس لمحے نہیں ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ کے حضور میں 2 نفل ادا کر لوں. اور آپ نے پھر 2 نفل پڑھے، اور بہت چھوٹے نفل پڑھے. جلدی سے سلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اب میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر کفار کو خود مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ اس کو اتنا طویل کر دوں، اتنا لمبا پڑھوں کہ اپنے رب سے ایسی باتیں کروں، اپنے رب کے حضور سجدہ کروں. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تم یہ کہو گے کہ میں موت کے خوف سے اس نماز کو لمبا کر رہا ہوں. ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو یہ تانا دے دیا جائے کہ موت کے خوف سے حضور کے صحابی نے، حضور کا صحابی ڈر گیا، حضور کے صحابی نے موت کے خوف سے نماز لمبی کر دی. وہ یہ تانا بھی سننے. یعنی کوئی اندازہ کر سکتا ہے بچوں جرت کردار کا؟ معلوم ہے کہ لوگ کھڑے میں تلواریں نکال کر گردن کٹنے والی ہے، اور معمولی نہیں کہ گردن کٹے گی، باقاعدہ پہلے چھیدا جائے گا نیزوں سے، اور سوراخ کیے جائیں گے اور ٹکڑے کاٹے جائیں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی ٹارچر. اور مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں. پھر وہ واقعہ کہ آپ نے وہ شعر پڑھے بڑے خوبصورت، کہ جب میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس کروٹ لٹا کے وہ ذبح کرتے ہیں. پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اللہ، جو حضور نے ڈیوٹی میرے ذمہ دی تھی ان کو پیغام پہنچانے کی، میں نے ان تک پہنچا دی ہے. اب جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کو بتا دینا. اور حضور کو اللہ نے خبر دے دی تھی کہ خبیب کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یہ وہی خبیب تھے کہ جن کو جب آفر کی گئی کہ کیا یہ پسند کرتے ہیں آپ کہ آپ کی جان بچ جائے اور آپ کی جگہ حضور یہاں پہ ہوں، تو خبیب فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور حضور کو اس کے بدلے کانٹا بھی چبھے. بچے یہ جرت کا اندازہ کرتے ہو؟ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہ باتیں ایسی نہیں لکھی ہوئی اقبال نے، ہماری تاریخ میں سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی، سینکڑوں مثالیں کہ جب بالکل موت سامنے ہوتی تھی، جب آپ کو
ڈیفینیٹ یقین ہے کہ پورے خاندان سمیت آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اس وقت کہا جاتا ہے کمپرومائز کر لو، ہمارے حق میں فتوے دے دو، بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 پوری فیملی کے ساتھ آپ تشریف لے کربلا میں پورے گھیر لیے جاتے ہیں، پورا آپشن ہوتا ہے، بیعت کر لے کر یہ نہیں ہو سکتا. قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری یہیں سے لوٹ جائے. یہ سفر بیٹا جو عشق کا سفر ہوتا ہے نا، وہاں پہ سر پہلی منزل پہ چلا جاتا ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہوں دل کی رفیق. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ اب دیکھیے یہ طنز کیا ہے اقبال نے. لوگ مسجدوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ لوگ اللہ کے علماء کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ نوجوان نسل علماء سے دور کیوں ہو گئی؟ یہ اقبال یہاں پہ طنز کرتے ہیں. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. صرف یہ بات ہے کہ جو شراب پلا رہا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں. کتنا بڑا طنز کیا ہے اقبال نے. آج جو سب سے زیادہ بد اخلاق سمجھا جاتا ہے یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امت کے زوال کی حد ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضور نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ آخری دور میں جو فتنے ہیں علماء سے اٹھا کریں گے اور علماء میں ہی فتنے داخل ہو جائیں گے، اور آسمان کے نیچے جو بدترین مخلوق ہوگی وہ علماء ہوں گے. آج کے جو علماء ہیں جن میں اکثریت علماء سو کی ہو گئی ہے، علماء حق ماشاءاللہ ہر طور میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو سٹینڈ لے رہے ہیں اس کفر اور ظلم کے خلاف، لیکن جو علماء سو ہیں سارا فتنہ جو دین کا آج پوری دنیا میں برپا کیا، خاص طور پہ پاکستان میں جو برپا کیا ہے، علماء سو کا برپا کیا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف خود کش حملوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، سوسائڈ بامبس تیار کیے جا رہے ہیں، فرقہ وارانہ کفر کے فتوے ہیں، تکفیر ہے. ایک آج کے دور کے خارجی جو پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دے کے مرد عورتوں بچوں کو قتل اور ذبح کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، جو ظلم فساد مچایا ہوا. یعنی ہمارے اتنے دوست ماشاءاللہ جو ظاہراً بالکل باشرہ اور شریعت کے مطابق داڑیاں بھی لمبی ان کی اور ماشاءاللہ حلیہ بھی اپنا رکھتے ہیں، خود ہم سے کہتے ہیں کہ زید بھائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اب، کیونکہ علماء کو، شریعت کو، داڑھی کو اتنا بدنام کر دیا ان دہشت گردوں نے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں تو لوگ پہلے ہمیں سسپیشس ہو کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں خود کو حملہ آور تو نہیں ہے، سوسائڈ بامر تو نہیں ہے. اور افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر، اور کہ لوگوں نے نوجوان نسل اسی لیے تو آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرہ تباہ ہو جائے اور علماء حق وہاں کھڑے ہوئے ہوں؟ ہو نہیں سکتا. معاشرے تباہ اس وقت ہوتے ہیں جب سب سے پہلے علماء کرپٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. مچھلی ہمیشہ سر کی طرف سے سڑتی ہے. علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کے پیچھے چلیں، علماء ہمیشہ عوام کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. اور اگر عوام آپے سے باہر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ علماء اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں. علاج ضعف یقین ان سے ہو نہیں سکتا. جو مرد مومن کا یقین ہے اس میں جو کمزوری آ گئی ہے اس کا علاج یہ لوگ نہیں کر سکتے. غریب اگرچہ ہیں راضی کے نقطہ ہائے دقیق. جو ایک سائنٹسٹ ہے، فلاسفر ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، ایسٹرونومر ہے، میتھمیٹیشین ہے، راضی مسلمان دنیا کے بہت بڑے وجود ہے نا، لیکن راضی واز ناٹ اے اسپرچل ڈاکٹر. روحانیت نہیں تھی ان میں، اسپرچل وجود نہیں تھے. انہوں نے کہا راضی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ڈسکوری. آج کے ماڈرن ورلڈ پہ تنقید کی ہے کہ جدید دنیا کا جو تقاضا ہے پوری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، لیکن یہ ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک مرد مومن کا، ایک عام مسلمان کے یقین، کمزور یقین کا علاج نہیں کر سکتے. جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو، جس کو حضور سے تعلق نہ ہو، اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے. میرے لیے تو اقرار باللسان بھی ہے بہت. اقبال فرماتے ہیں کہ میں تو سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں، کوئی میرے سامنے اگر آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں میں مان لیتا ہوں. اقرار باللسان، زبان سے کوئی اقرار کر لے ایمان کا کافی ہے میرے لیے. یہ طنز کیا ہے اقبال نے اس بات پر کہ پورے جو مسلمانوں میں کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے، اس پر اقبال نے طنز کیا ہے کہ میرے لیے تو اقرار باللسان بھی ہے بہت. ہزار لشکر کے ملا ہے صاحب تصدیق. ہزار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملا تصدیق نہ کرے تم ایمان، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مولوی سے فتوا لو جا کے کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں. جو امت میں فساد پھیلا ہے، جو زوال امت میں آیا اسی وجہ سے. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اللہ سے عشق ہے، تو کافر بھی مسلمان ہے.
اور اگر حضور سے عشق نہیں ہے تو تم مسلمان اپنے آپ کو کہو، لیکن میری نظر میں تم کافر و زندیق۔ ایک اس کی جو سب سے خوبصورت مثال آج کے دور میں اگر دیکھنی ہے، جس کو ظاہری طور پہ دنیا کافر کہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ولیہ تھی، ایک خاتون آج کے دور کی، انتقال ہو گیا، ڈاکٹر این میری شمیل۔ آپ میں سے کچھ بچوں نے شاید ان کے نام بھی نہ سنے ہوں۔ تقریباً 90 سال کی عمر پہ ان کا انتقال ہوا ہے، آج سے چند سال پہلے، 6-7 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ علامہ اقبال، مولانا جلال الدین رومی، اسلامک مسٹسزم، روحانیت، اسلام پر پوری دنیا میں سب سے بڑی اسکالر، سب سے بڑی رازدار، سب سے بڑی اورینٹلسٹ، جرمن خاتون، جرمنی سے تعلق تھا۔ علامہ اقبال کی عاشق، مولانا رومی کی عاشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق۔ ان کا ایک واقعہ کسی نے ہمیں، جرمن خاتون، ظاہراً عیسائی، مگر ایسی عیسائی کہ جو عشق رسول میں رویا کرتی تھی۔ ان کو آپ کافر کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ ان کی ایک مثال ایک آئی وٹنس نے ہمیں بتائی۔ این میری شمیل ہماری ذاتی دوست تھیں، جب پاکستان آیا کرتی تھیں تو ہمارے ان کے ساتھ بڑی محفلیں ہوتی تھیں، بہت بیٹھتے تھے ہم، اور اللہ کے رسول کے عشق پہ، حضور سے پیار پہ، اقبال پر، پاکستان پر اتنی خوبصورت ان سے باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر اس نے شاید اعلان دنیا کے آگے نہ کیا، لیکن اس کے قلب و نگاہ اور وجود مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک ولیہ تھی۔ کسی نے ایک دفعہ ان کو ایک تحفہ پیش کیا، ایک فریم تھا جس کے اوپر حضور کی شان میں وہ فارسی کی مشہور نعت لکھی ہوئی تھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو این میری شمیل نے کئی لوگوں کی موجودگی میں اس تحفے کو قبول کیا، خوبصورت فریم تھا، اور اس کو اپنے ماتھے سے لگا کر خاموش کھڑی ہو گئی اور گم گئی۔ جن لوگوں نے این میری شمیل کے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، شاید کچھ لیکچر مل جائیں آپ کو۔ کشمیل جب اسلام پر، قرآن پہ، عشق رسول اور ادب رسول پہ بات کرتی تھی تو آنکھ بند کر کے کھڑی ہو جاتی تھیں اور کسی دوسری دنیا میں چلی جاتی تھی۔ وہ خاتون آنکھ کھول کے لیکچر نہیں دیتی تھی، اور پھر ایک علم کا سیلاب تھا جو بہتا تھا ان کے وجود سے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی۔ درجنوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اسلامک مسٹسزم پہ، اورینٹلزم پہ، اسلام پہ۔ تو این میری نے وہ توغرا، وہ جو فریم تھا، اپنے سر سے لگایا اور طویل عرصہ گم ہو گئی، کھڑی رہی، اور جب انہوں نے وہ فریم ہٹایا ہے تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ پورا فریم پانی سے ڈوبا ہوا تھا، اس بری طرح روئی تھی وہ۔ Now you tell me. وہ اس بری طرح روئی اس کو اپنے ماتھے سے لگا کے حضور کے پیار میں کہ پورا فریم پانی سے ڈوب گیا تھا۔ اسلام آباد میں شاید ایک سڑک بھی ہے، یا لاہور میں شاید این میری شمیل کے نام سے، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ جو ہر سال پاکستان آیا کرتی تھی، اس وقت مغربی دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور محبت سے پریزنٹ کیا ہے، آج پاکستانی نوجوان، ہماری نسل، ہماری قوم این میری شمیل کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ایک ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے این میری شمیل کی، جو انہوں نے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں حضور کی شان میں جہاں جہاں مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہے اس پر انہوں نے تحقیقی اپنی کتاب لکھی ہے، اینڈ محمد از ہز میسنجر۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے این میری شمیل کی، محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا۔ تو این میری کو جب ہم دیکھتے تھے نا تو یہ شعر ہمیں اقبال کا سمجھ میں آتا تھا، اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان ہے۔ اور ہم نے یہاں پر ایسے ایسے مسلمان دیکھیں، استغفر اللہ العظیم، توبہ استغفار، ان سے بڑا گستاخ رسول ہم نے کائنات میں کسی کافر اور ہندو کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حضور کی شان میں اتنے سخت کلمات اور گستاخی اور بے ادبی کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے صرف اس کی بات سن کر۔ دہرانا تو اور بات ہے، اگر نہ ہو عشق، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق۔ کیونکہ حضور کے معاملے میں جب یہ آیت قرآن میں آئی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے آئی ہیں، کافروں کے لیے نہیں آئیں کہ حضور کے آگے آواز اونچی نہ کرنا، تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے۔ یہ جو وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے، یقین کرو بچوں، بہت محتاط رہنا۔ بہت مسلمان ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ حضور کے معاملے میں گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے۔ بہت احتیاط، بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ہے یہ نازک۔ اس معاملے میں کوئی، اگر خاموش ہو جانا بہتر ہے، حضور کے معاملے میں کمزور بات کبھی نہ کرنا، نہ سننا، نہ کرنا، کیونکہ انسان کو تو اپنی معرفت نہیں ہے، حضور کی تو بے انتہا شان ہے اور بہت بلند شان ہے، وہاں گستاخی اور بے ادبی سے
یہاں پر ہم اب آپ کے سوال لیتے ہیں، باری باری جو سوال ماشاءاللہ اس حوالے سے کرنا چاہو، بسم اللہ۔ سر آج کل جو کچھ اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیا ہم اس کو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ میں تو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، کوئی فرق نہیں ہے حضور کی سیرت مبارکہ میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں۔ ایک صحابی نے پوچھا سیدہ عائشہ طاہرہ سے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی جو ظاہری طور پر عمل ہو سکتا ہے قرآن پہ حضور نے کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح جو اپنے وقت کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فقراء اور اولیاء ہوتے ہیں، جو کہ وقت کے درویش اور قلندر ہوتے ہیں، جو صاحب راز ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی ڈیوٹی پہ بھیجتا ہے، جن کی حفاظت اللہ فرماتا ہے شیطان سے، جب وہ کوئی خوشخبری دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی وارننگ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اور وہ بات لازماً وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہی ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات ایسے اولیاء کے قرآن و سنت کی شریعت کی حدود سے باہر ہو۔ شریعت سے باہر اگر کوئی بات ہے تو وہ بات حجت نہیں ہے، لیکن تمام وہ باتیں اللہ کے نیک بندوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی۔ آخر یہ جو فیض چل رہا ہے امت میں، امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور بزرگوں نے، جو باقی بزرگوں نے جتنے فیض جاری کیے ہیں، ان کی باتوں کو اللہ نے جاری کیا، ایکسپٹ کیا نا، قبولیت ہوئی ہے ان کی باتوں کو، جبھی امت میں یہ جاری ہے۔ ان کا فیض جتنا جاری ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی محنت کو کس طرح قبول کیا۔ امام مالک، انہوں نے موطا امام مالک کتاب لکھی، لوگوں نے طنز کر دیا کہ آپ نے یہ کتاب حدیث کی اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو شہرت ہو جائے، آپ کو پیسے ملیں، آپ کو کچھ۔ امام جلال میں آ گئے، کہتے ہیں ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے لکھی ہے۔ لوگوں کو جمع کیا گیا اور امام نے اپنی موطا کا ایک ہی نسخہ تھا، ایک ہی کتاب لکھی تھی، ایک کاپی تھی اس کی، صرف کاپیاں نہیں بنی تھی اس وقت، کتاب اٹھا کے اپنے پانی میں ڈال دی، امیجن کیجئے، پانی میں ڈال دی، اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کا ایک حرف کو نقصان نہیں پہنچے گا، اگر میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی نمائش کے لیے لکھی ہے تو اللہ اس کا ایک حرف باقی نہیں رہنے دے گا۔ وہ کتاب پانی میں پڑی رہی، اور بہت دیر کے بعد جب لوگوں نے پانی سے نکالا تو خشک تھی، ایک لفظ خراب نہیں ہوا تھا اس کا۔ دنیا دنگ رہ گئی، اعتراض کرنے والوں کی سانس بند ہو گئی۔ موطا امام مالک۔ تو جو باتیں خوشخبریاں آپ کو میرے بچے پہنچ رہی ہیں نا، اقبال نے یہ باتیں فرمائی ہیں اپنے کلام میں بھی، بار بار جب اقبال کہتے ہیں کہ میں محرم راز درون میں خانہ ہوں، اندر کی باتیں مجھے معلوم ہیں۔ بہت اقبال کے شعر ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ اقبال کے شعر ہیں۔ جب وہ اقبال، یعنی ایک ان کا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ نکلی تو لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ ہوتی تو کسی اور کی صدا ہے، نکلتی لب اقبال سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فقیروں کے ذریعے بیٹے جان وہ باتیں، خوشخبریاں، وارننگز نکلواتا ہے، اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہی ہیں نا، جو وارننگز دی ہیں، جو خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی بھی یہی شان ہے، وہ اللہ کے رازدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے احتیاط کرنا۔ رجل الصالحین، اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ سر یہ یقین ہے کیا سر؟ بیٹا جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے مختلف درجات بتائے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، قلب کے درجات ہیں، اسی طرح نفس کے درجات ہیں، نفس مارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اسی طرح یقین کے بھی 3 درجات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں، اور یہ تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ہے علم الغیب یا ایمان بالغیب، قرآن شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یہ شروع کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد یقین کے 3 درجات ہیں جو بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، پہلا ہے علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ مثال اس کی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اگر ہم پر اعتبار کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ یقین کر لیں گے، آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا اس پہ۔ یہ علم الیقین ہے، یقین کا ایک لیول جس میں آپ ڈیفینیٹلی شیور ہیں، یقین ہے آپ کو اس بات کا کہ بتانے والا سچ ہے، سچا ہے، صادق اور امین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اتنی سچی ہے کہ کسی کو اس پہ نظر آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، حضور نے فرمایا، سچ فرمایا۔ یہ علم کا درجہ، علم الیقین کا پہلا سٹیج ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے خود گاڑی کو دیکھ لیں،
اپنی آنکھ کو، جو بات آپ کو پہلے یقین تھا، جس کا علم کی حد پہ یقین تھا، اب آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا اس بات کا کہ تم جہنم کو عین الیقین سے دیکھو گے، آنکھ سے دیکھو گے، تم یقین آئے گا کہ سامنے۔ تیسرا درجہ اس کا یہ کہ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے اور گاڑی چلا کے آپ نے دیکھ لی، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اب الٹیمیٹ لیول پر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ صرف فیک نہیں ہے، ایک وسوسہ نہیں ہے، یعنی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ میں بیٹھ کے ڈرائیو کر چکا ہوں اس کے اندر، یہ حق الیقین ہے۔ جس طرح انسان کا اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا جاتا ہے نا بیٹا، جس طرح راز کھلتے جاتے ہیں اس کے اوپر، اقبال جب بات کرتے ہیں راز کھلنے کے، حجابات ہٹنے کے، پردے ہٹتے ہیں جب انسان کے پاس، اس کا یقین کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے علم یؤمنون بالغیب کے درجے پہ ہوتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے بس، لیکن جب اللہ راز کھولنے لگتا ہے اس کو علم الیقین ہوتا ہے، پھر آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر عین الیقین ہوتا ہے، پھر اس کیفیات سے اللہ اس کو گزارتا ہے، یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ جب حق الیقین پر کوئی اللہ کا مومن بندہ کھڑا ہو، مجھے بتاؤ پھر پوری کائنات اس سے کہے کہ تم غلط ہو، پوری کائنات کہے کہ اپنی رائے بدل لو، پوری کائنات کہے کہ تم کمپرومائز کر لو، بیٹا جو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر کے آ چکا ہو، جو اس کیفیات سے گزر چکا ہو، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے مرد مومن کی جب وہ کائنات تسخیر کرتا ہے، پوری دنیا کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، اس کی مرضی، اس کی رائے، اس کا حکم، اس کی خواہش تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز وہ ایک مقام ہوتا ہے بیٹا بندے مومن کا، اور بار بار جب اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کر، اسی لیے کیونکہ جس کو یقین ہوتا ہے، جو اس مقام پر آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ خبیب والا واقعہ کہ وجود کاٹ کے الگ کر دو تم میرا، تلواروں کی چھاؤں میں ہوں میں، سر کٹ رہے ہوں میرے، ٹکڑے ٹکڑے میرے کر دیں، ایک مسکرا رہا ہوتا ہے۔ مرد مومن کی نشانی اقبال یہی بتاتا ہے کہ نشان مرد مومن بتو کو ہے، مرد مومن کی میں نشانی تمہیں یہ بتاؤں، جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس لیے کہ جو وعدے اس سے اللہ رسول نے کیے ہوتے ہیں اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدے پورے ہو گئے۔ تو میرا بیٹا یقین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ سے یقین طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے نور و خیر و برکت طلب کرو، یقین طلب کرو، مالک ہمیں یقین دے دے، کیونکہ جو بہت بڑی لعنت، جو بہت بڑا عیب بتایا گیا ہے، یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ تذبذب، نفاق، انسان ڈاؤٹ میں رہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا قرآن کہتا ہے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، بیچ میں کنفیوز گھوم رہے ہیں۔ اور بندے مومن کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ایک دفعہ عزم کر لو توکل کرو، صالح، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسے لوگ، کیریکٹر لیس لوگ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ انسان غلطی بھی کرے تو کانفیڈنس کے ساتھ کرے، فیصلہ کر کے کرے، اجتہادی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، بھائی میں نے ڈیسیژن لیا غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ہر وقت شاید کروں نہ کروں، کودوں نہ کروں، اس کام کو میں جاؤں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق، یہ عشق ہوتا ہے تو یقین آتا ہے۔ ایک انسان جو شک میں مبتلا ہو نا، ڈاؤٹ میں ہو، ہر وقت کنفیوز رہتا ہو، جس کے نہ کانسیپٹس کلیئر ہو، نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ مشاہدہ کیا ہو، نہ علم الیقین ہو، نہ عین الیقین ہو، ایسے شکست خوردہ انسان سے، ایسے ناکام کنفیوزڈ انسان سے یقین کرو اللہ کام نہیں دیتا۔ بیسک ایٹریبیوٹ مرد مومن کا ایسا کانفیڈنس، اس کا یقین، اس کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، دا فیتھ، اللہ کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی یہ تو سیدہ خدیجہ طاہرہ نے جب حضور آپ کے پاس پہلی وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں، حالانکہ اس وقت اسلام آیا بھی نہیں، یعنی پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی ہے، حضور نے کسی کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دی۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھ کو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو سیدہ خدیجہ اس وقت کیا فرماتی ہیں، کتنے کانفیڈنس سے فرماتی ہیں رسول اللہ کو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں آپ کے، اور کتنے کانفیڈنس سے آپ نے حضور کو تسلی دی، اللہ تو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ یقین جو ہوتا ہے اللہ کی رازوں میں سے راز ہوتا ہے، مرد مومن کا یقین جو ہے اللہ کی رازوں میں سے، اللہ کا تقدیر ساز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ پہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، کوئی بات ہو گئی تھی کہ ان کی بہن کا دانت ٹوٹنا تھا، پھر وہ سارا معاملہ تبدیل ہو گیا، ان کی دانت نہیں ٹوٹا گیا، اس پر حضور نے فرمایا بڑا ماشاءاللہ پیار میں کہ اللہ کے بعض بندے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے، ان کو اتنا فیتھ ہوتا ہے اللہ کیوں ضائع کرے گا ہم کو، نہیں کر سکتا ایسا، پھر ویسا نہیں ہوتا۔ دس فیتھ، دی یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر، انسان اگر اللہ پہ شک کرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، مدد کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، میری دعا سنے گا بھی نہیں سنے گا، کیوں نہیں سنے گا؟ وہ تعلق تو بنا اس کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق تو قائم کریں کہ اتنا فیتھ یقین تو اللہ کے ساتھ ہو۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مرد مومن کا، یقین، اللہ سے طلب کیا کرو۔
جی بیٹا جان. سر تقدیر کیا ہے اور کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ بیٹا یہی بات دیکھو، تقدیر دو طرح کی ہے. ایک تقدیر تو وہ ہے جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہو، کس ملک میں پیدا ہوگے، کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی شکل و صورت کیا ہوگی، آپ مرد ہوگے کہ عورت بنو گے، یہ تقدیر، یہ جو لکھا گیا ہے اس میں آپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. یہ سارے فیصلے اللہ کر کے بھیجتا ہے. اس کو تقدیر مطلق کہتے ہیں، ڈیفائنڈ ہے اس کو، یہ چینج نہیں ہو سکتی. ایک تقدیر معلق ہے، اللہ کے بندے جو ڈیفائن کرتے ہیں تقدیر فلوٹنگ ہے، یہ تبدیل ہو سکتی ہے. اور جو دنیا کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے، دنیا کا جتنا نظام ہے جس میں آپ کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اس میں ہر چیز تبدیل کی جا سکتی ہے دعا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے نا، اس اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تقدیر. ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اختیار خود دے کہ تم جو فیصلہ کرو گے، ان کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اللہ پر کہ جو بات یہ اللہ سے کہیں گے اللہ رد نہیں کرے گا. وہ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کیسے ہونا ہے ویسے ہو جاتا ہے. سورہ کہف میں دیکھو نا وہ آیت ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. تو خضر علیہ السلام فرماتے فردنا، ہم نے ارادہ کیا. آپ کے ارادے پہ اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ ان کو نیا بچہ دے دے. فردنا کی بات کی ہے انہوں نے، ہمارا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ وہی بات کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ پہ کوئی فیصلہ کر لے کسی بات کا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے. تو بیٹا جان، اقبال جب تقدیر کے حوالے سے بات کرتے نا، یہ راز اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر کے پابند جماعتات و نباتات، کیڑے مکوڑے، جانور جن کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے وہ تقدیر کے پابند ہیں، ان کے لیے اللہ نے ڈیسٹنی لکھ دی ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ ڈائریکٹ آرڈرز لیتا ہے اللہ سے. مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے، تقدیر ساز ہے، تقدیریں لکھتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام ہوائی صرف کنسپچل تھیوریٹیکل نہیں ہے، ایک بہت بڑا حقیقی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود. ہماری ہزاروں مثالیں پوری تاریخ اسلام میں، حضور کی سنت مبارکہ میں. حضور کی خواہش تھی کہ بیت المقدس شریف کی طرف سے ہم مسلمان منہ ہٹا کے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف مسلمان اپنا منہ کر لے. پوری مسلمان دنیا سے لوگ آتے ہیں روضہ پاک پہ، حضور کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اسی طرح دربار پہ آداب فالو کرتے ہیں، وہی حاضری دیتے ہیں، اسی طرح آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، اسی طرح آوازوں کو دھیما رکھا جاتا ہے جس طرح حضور کے سامنے آوازوں کو دھیما رکھا جاتا تھا. آج بھی وہ احکامات پوری طرح. حضور کے آگے اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. ادب رسول اور عشق رسول کے حوالے سے ہم آپ کو حوالہ دینا چاہیں گے میری بیٹی امام نووی کا رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے امام جن کی مشہور کتاب ریاض الصالحین پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، خاص طور بلکہ عرب دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کی کتاب اگر کوئی پڑھی جاتی ہے تو ریاض الصالحین ہے. دمشق کے تھے، کئی سو سال پہلے، 600-700 سال پہلے آپ گزرے. ان کی ایک کتاب بڑی خوبصورت ہمارے پاس یہاں رکھی ہے. آپ کی کتاب ہے کتاب الاذکار، امام نووی کی لکھی ہوئی ہے. موسٹ آتھینٹک بک، موسٹ آتھینٹک اسکالر. امام نووی پوری عرب دنیا میں تمام مسلمان مسالک جو ہیں امام نووی کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. یہ کتاب مدینہ شریف کی چھپی ہوئی ہے، پبلش بھی مدینے میں ہوئی ہے، اور ہم نے مسجد نبی کے باہر سے خریدی تھی. اور اس کتاب میں، کتاب الاذکار میں، امام نووی نے اذکار لکھے ہیں خاص طور پہ حج کے حوالے سے اور مختلف موقع پہ کہ جب انسان جب سفر کرتا ہے تو اذکار کیا کیا کرے، ذکر کیا کرے. اس میں امام نووی نے پورا ایک چیپٹر رکھا ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت کے لیے اور حاضری کے لیے جب تم جاؤ تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اذکار کیا ہیں، اس کے پروٹوکول کیا ہیں. تو یہاں پر امام نووی، اور یہ عربی میں کتاب ہے، امام نووی اس پر لکھتے ہیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فصل فی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں. اور اس کو بلکہ امام لکھتے ہیں ان یتوجہ الی زیارت رسول اللہ. وہ اس کو یہ لکھتے ہیں، امام نووی لکھ رہے ہیں کہ زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت رسول اللہ کی طرح ہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ حضور کی زیارت کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف جا رہے ہیں. امام نے زیارت قبر کا لفظ بھی نکال دیا، زیارت رسول اللہ لکھتے ہیں اس کو، اوپر زیارت قبر رسول اللہ لکھا تھا. اور پھر لکھتے ہیں اس کو من اہم القربات وارب المسائی، یعنی یہ بہترین قرب، بہترین عبادت ہے، اتنی خوبصورت کوشش ہے، اٹس اے بیوٹیفل ایفرٹ. سب سے خوبصورت آپ کی عبادت یہ ہے کہ آپ جا کے روضہ پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کے روضہ مبارک پہ حاضری پیش کریں.
اس بات پہ تو تمام لوگ متفق ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی جائے. دقت کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ جب لوگ اپنی طرف سے assumptions کر لیتے ہیں بہت ساری جو قرآن و سنت میں جن پر پابندی نہیں لگائی گئی. علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب ہے، وہ اقبال کا ہم نے پچھلے پروگرام میں دکھایا تھا کہ کتاب جو فیروسنس کی چھپی ہوئی ہے زیارت النبی وحالت بیداری، جس میں اقبال یہ لکھتے ہیں کہ آج بھی میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ اکرام لیا کرتے تھے، مگر چونکہ آج کے دور میں یہ باتیں بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں اس لیے میں چپ رہتا ہوں. تو اس کتاب میں امام نووی نے پورا واقعہ ایک لکھا ہے جس میں امام نووی لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ پڑھنے والا ہے، اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک مرتبہ ایک بدو حضور کے روضے مبارک پر آتا ہے اور روضے مبارک پر آ کے وہ آیتیں پڑھتا ہے کہ یار، اور حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ رسول کے پاس آئے، اور رسول جب اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مغفرت فرما دے گا. تو میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، میری مغفرت کروائیے. اور امام نووی پھر اس کے بعد یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو وہاں حضور کی زیارت ہوتی ہے اور حضور ان بزرگ کو کہتے ہیں کہ جا کے اس بدو سے کہو کہ اللہ نے اس کی حاضری قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی. تو حضور کے روضے پاک پر جا کر درود شریف پڑھنا، صلاۃ و سلام کرنا، اس بدو کو کوئی شک نہیں تھا کہ میں حضور کو درخواست دے سکتا ہوں یا نہیں. ان بزرگ جنہوں نے خواب دیکھا، ان کو عتیبی، ان کو کوئی شک نہیں تھا. امام نووی جنہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا، ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام لیا کرتے تھے. انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے. یہ وہ راز ہے جس پر امت کو کنفیوز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے روح محمد نکال دی گئی ہے اس امت سے، جس کی وجہ سے وہ تعلق ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے. جس کسی کو اعتراض ہو اس بات پر وہ امام نووی پہ اعتراض کرے، جس کسی کو اعتراض ہو وہ ان 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں مسلمان علماء پر اعتراض کرے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق کے طریقے اور فیض لینے کے سلوک کے طریقے بتائیں. میرے بچوں، یہ بہت بڑا راز ہے، اس کو اب کھولنے کا وقت آ گیا ہے. علامہ اقبال نے یہ بات کھل کے اپنی کتابوں میں بھی لکھی تھی. گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا. یہ جو وقت شروع ہو چکا ہے جس میں امت کے عروج کی اب بات کرنی ہے، یہ وقت عشق رسول کا وقت ہے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. اب ہم کوئی اپولوجیٹک نہیں ہوں گے اس بات میں، کوئی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات پر. امت کا نصیب، امت کی تقدیر یہی ہے، اور اسی سے اس کا عروج ملے گا کہ جب یہ ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں کو طے کرے گی. گستاخ اور بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر وہ چیزیں طاری کر لی ہیں جو خرافات دین میں پھیلی ہیں. ان میں ایک بہت بڑی خرافات یہ بھی پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی روحانی فیض آج قائم نہیں کی، تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. سلطان نور الدین زنگی کو تو معلوم تھا کہ حضور خواب میں تشریف لا کے حکم دیتے ہیں کہ فوجیں لے کے جاؤ مدینہ شریف میں، اور صلیب بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں. 1400 سال کی مسلم تاریخ میں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ حضور براہ راست تشریف لا کے خواب میں مسلمانوں کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. زیارت النبی تو فیض کی بات ہے، مبارکباد دیتے ہیں لوگ، صدقے کرتے ہیں، ساری عمر اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرتے ہیں اگر ان کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو. اس فیض سے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ روضے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، حضور پر درود و صلاۃ والسلام، اور ماشاءاللہ پھر جب اس بدو کو معلوم ہے یہ بات، اور امام نووی اس کتاب میں کوٹ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول کے پاس آؤ، وہ تمہاری مغفرت کروا دیں گے، ہماری شفاعت کیجیے. اس بدو کو جب یہ بات معلوم ہے یہ کہاں سے یہ کفر ہو گیا، کہاں سے شرک ہو گیا، کہاں سے بدعت ہو گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. وہی بات ہم کہتے ہیں کسی کو اعتراض ہو تو امام نووی پہ اعتراض کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے بچوں، انشاءاللہ اگلے حلقہ 11 تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم کو ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، یہ فیض عطا فرمائے، اپنے کرم خاص میں رکھے. جزاک اللہ خیر کثیر. وعلیکم السلام، فی امان اللہ.